کراچی کے پہاڑیوں پہ پتھروں کے کام کرتے ہیں، ان کے پاس جب اپنی کرایہ نہیں، 3,000 نہیں 3,500 کیونکہ جو وہ کماتے تھے وہ اپنے گھروں کو بیچتے تھے، ابھی وہ بیچارے وہاں پہ رو رہے ہیں، گھروں میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، کوئی ڈر سے مر رہے ہیں، کوئی لاچاری پیسوں کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ ہم صرف وہاں تک جا سکتے ہیں۔ پینے او آیا کا جون کوے، اور یہ ہمارا مذہب کا عقیدہ ہے کہ سفید جو دل میں آتا ہے وہ منہ میں بول۔ جہاں پہ بھی کرونا والے کو موت آئے، کم از کم یہ بندہ اس کی غسل کے لیے حاضر ہے۔ وسیلہ حق میں پاسپورٹ کی وجہ سے وہ بھی ان کو نہیں مل رہا، 10 سال پہلے پاسپورٹ بنانے والے دنیا سے بھی چلے گئے، ان کو بھی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پہلے تو میں اپنے دکھ بھری داستان سنانے سے پہلے، لوگوں کی فریاد دنیا کے سامنے رکھنے سے پہلے میں میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک اور میڈیا کانفرنس کیا تھا، اس میں نے اپنے جو فیملی سوات آ رہے ہیں نیچے حلقوں سے، علاقوں سے، الحمدللہ اس پہ تو میں انتظامیہ کا، کمشنر سوات کا، ڈی سی سوات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے، شاید ان کی اپنی مجبوریاں تھی لیکن میرے اس پریس کانفرنس کے بعد وہ فیملیز جو تھے وہ باعزت طور پر اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ ان کے لیے میں تو اس انتظامیہ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی اس طرح کام کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد مجھے جیل جانا ہوا تھا عوامی خدمت کے جرم میں، اس کے لیے بھی مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ پوری دنیا میں الحمدللہ میں اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر تھا، سوائے جیل میں، کیونکہ وہاں میرا کوئی جان پہچان نہیں تھا۔ وہاں پہ جانے کے بعد الحمدللہ وہ جانا جب میرا ہوا اس جیل، تو اس میں الحمدللہ میرے لیے بہت سے راستے نکلے، اور میں نے اپنے لوگوں کا خدمت جو ہے وہ میں کرتا رہا۔ ابھی جیل سے واپسی پہ جو عزت مجھے ملی، اس طرح کی کچھ تسبیح جیل سے مجھے تحفے میں ملے، ساتھ ایک بڑے 2-3 چادر بھی ہمیں ملے واپسی پہ۔ الحمدللہ وہاں پہ جو محبت، جو سکون بلکہ میں کہوں مجھے ملا، تو اس کے لیے میں ان جیل والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور وہاں میرے رزق لکھی ہوئی تھی، اب رزق کی تلاش میں وہاں پہ گیا تھا، مجھے اس سے بھی کس سے گلا نہیں۔ تیسرا میں آتا ہوں ایک عجیب بات کی طرف، مجھے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہاں 1 سال پہلے تک میرے دل میں تھا کہ میں کچھ سیاست دان بنوں، لیکن سیاستدانوں کی بزدلی کو دیکھ کر، اسی حالتوں میں گھروں میں محصور ہو کے دیکھ کر مجھے سیاست سے نفرت ہونے لگا ہے۔ لوگ اگر مجھے جانے تو مجھے ایدھی کے نام سے پکارے، مجھے شاہد افریدی کے محنت، اس کی بات مجھے میرے سامنے رکھی کہ شاہد افریدی کی طرح ڈاکٹر بھی آپ نے ایک حیثیت کے مطابق لڑتا ہے، کہ شاہد افریدی کو آپ دیکھیں نہ ماسک پہنا ہوا ہے، نہ انہوں نے سرجیکل گلوز پہنے ہوئے ہیں، نہ ہمارے عمران خان نے ماسک پہنا ہوا ہے، نہ گلوز پہنے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا مقصد گلوز پہن کر، ماسک پہن کر لوگوں سے ملنا؟ کیا آپ ان باتوں سے کسی اور کو ڈرانا چاہتے ہو یا کسی کے دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہو؟ میرے خیال میں اس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ ہاتھ ملانا ٹھیک ہے، ہاتھ نہ ملائے، لیکن ان دستانوں کو پہن کر، ان ماسک کو لگا کر، یہ میرے نزدیک، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ پہنیں، لوگوں میں کافی الحمدللہ لوگوں نے تو ان چیزوں کو ہٹایا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو دیکھا، انہوں نے شاہد افریدی، انہوں نے جو سوشل ایکٹیوسٹ لوگوں ان کو دیکھا تو انہوں نے کچھ نہیں پہنا تھا۔ اسی وجہ سے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ مجھے اگر آپ آج کے بعد جانے تو مجھے سیاستدان کے نام سے نہیں، کیونکہ سیاستدان ابھی اسی حالت میں، انہوں نے عوام کو جس طرح بے درد، بے یار و مددگار چھوڑ کے خود بلوں میں چپ گئے ہیں۔ اگر کرونا نہ آتا، کرونا صفائی سے اور اپنے آپ کو بچانے سے، بہت زیادہ سیو کرنے بچانے سے، میں کہتا ہوں کہ کرونا خطرناک بیماری ہے، اس کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اللہ نہ کرے کہ کوئی کرونا ہو۔ ایک دنیا کی وبا ہے، یہ پاکستان کی نہیں ہے،
पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है, ये एक से दूसरे पे भी चला है। लेकिन इसका मकसद ये भी नहीं कि आप इतने डरे कि आपकी वजह से और लोग भी डरे। किसी और को तो ना डराए, खुद तो डरे हो, ठीक है। कि अगर बहुत ज़्यादा सेफ्टी से होता तो असद कैसर साहब साथ साथ अपनी फैमिली वालों को वो कभी कोरोना ना होता। इसका मकसद ये है कि वो जो है कोरोना जो है वो एहतियात के साथ साथ अल्लाह के तरफ भी देखना है, क्योंकि जो कुछ अल्लाह करेगा वही होगा। अभी हमारे उलमा हज़रात ने, हमारे मुतालिका इदारों ने भी इसके लिए कुछ तदाबीर करे, लेकिन किसी को डराने के लिए नहीं, अपने सेफ्टी के लिए करें। इसके बाद मैं फिर कहता हूँ कि मुझे सियासत से दिलचस्पी 1 साल पहले तक था, फिर भी कुछ था। कोरोना के बाद तो इस फील्ड से दिल भी भर गया है, क्योंकि जिन्होंने वोट लिए थे, बेशक जीतने वाले हारने वाले हो, वोट देने वाले, अभी वो कहाँ हैं? चाहिए तो था कि वो इसी वक्त अवाम ज़्यादा नहीं, जहाँ पे वबा होता उनके लिए कुछ पैगाम करते, उनके लिए कुछ, उनकी दिलों को कुछ सुकून मिलता इनके जाने से। वहाँ पे बेशक ना जाए, क्वारंटीन है, ये है वो है, लेकिन उस इलाके के दूर एक गांव में चले जाते और उनको पैगाम पहुंचाते इन्हीं इलाके के लोगों से कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है, लड़ना नहीं डरना नहीं, लड़ना है, डरना नहीं लड़ना है। तो फिर डरना किस बात की? आपकी वज़ीर-ए-आज़म नहीं डरता, शाहिद अफरीदी पूरी दुनिया में इसका नाम है, पूरी दुनिया में वो इज्जत का बोलबाला है इसकी, वो नहीं डरता। हम डरे? हम तो, मैं अपना तो वजाहत कर दूँ, मेरे पास अपना घर तक नहीं है, बुनियादी सहूलियात मेरे पास नहीं है। मैं डिस्ट्रिक्ट मेंबर जब मुंतखब हुआ तो लोगों ने उल्टा मुझे पैसे दिए थे, क्योंकि न मेरे पास गाड़ी, न मेरे पास घर, अब भी नहीं है। मैं किराए के घर में रहता हूँ बहरीन में। मेरा फेसबुक आईडी जो है वो आम आदमी अवामी है, एक आम आदमी अवामी ऑफिशियल पेज भी है। आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी दुख भरी दास्तान आप वहाँ पे सुन सकते हैं। अभी मैं आता हूँ कुछ अहम मसाइल की तरफ। किसी की दिल आज़ारी करना मेरा काम नहीं है, मुझे मेरे दिलों से मोहब्बत है। मैं हर बंदे को, अल्लाह ताला गवाह है, हर नौजवान को मैं अपने भाई का दर्जा देता हूँ, हर बच्चे को मैं अपने बेटे का दर्जा देता हूँ, हर बुजुर्ग को मैं अपने वालिद का दर्जा देता हूँ, हर औरत को मैं अपनी माँ बहन का दर्जा देता हूँ। यही मेरा ईमान है और ये वक्त साबित करेगा कि मैं दिल से बोल रहा हूँ या मुंह से, ये तो वक्त पे छोड़ते हैं हम। अभी आता हूँ मैं कुछ मसाइल की तरफ। आपको मालूम होगा काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि मुझे लोग कॉल करते हैं कराची से, पंजाब के हलकों से, वहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती थी। तो मैं अपने इलाके की बात करूँ, अलमासूम कोच की, वो लोगों से खाते भी करते थे, उधार पे भी लोग आ सकते थे टिकटों पे। 3,500 4,000 रुपये या 3,000 रुपये वो किराया लेते थे। वो किराया भी किसी के पास ना होता तो आपने रजिस्टर्ड में अपने पास लिखते। अब 15,000 रुपये एक बंदे का एक मोटर में लेते हैं, 4 बंदे वो बैठाते हैं, 60,000 रुपये लेते हैं। जब एक बंदे के पास 3,500 रुपये नहीं, वो कराची के पहाड़ियों पे पत्थरों के काम करते हैं, उनके पास जब अपनी किराया नहीं, 3,000 नहीं, 3,500 क्योंकि जो वो कमाते थे वो अपने घरों को बेचते थे। अभी वो बेचारे वहाँ पे रो रहे हैं। खुदा के लिए मैं इदारों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इनके लिए कोई बंदोबस्त करें। हाँ, एक प्रोग्राम बनाए, कोस्टर में बड़ी कोच में 45-50 आते हैं तो आप 30 बैठा दें, 25 बैठा दें। वो हमारे साथ उधार भी करते हैं। मोटरों से हमें बचा के रखें, हम मोटरों के काबिल नहीं है, ना हमारे पास मोटरों के पैसे हैं। जहाँ पे भी सवारियाँ पंजाब से आती है, पिछले दिनों एक गाड़ी पंजाब से 32,000 रुपये में एक छोटी गाड़ी आई थी। कराची से 60,000 रुपये में गाड़ी आती है, हमारे पास तो 3,500 रुपये नहीं है। हम कहाँ से लाए 15,000 रुपये, किधर से लाए? घरों में बच्चे भूख से मर रहे हैं, कोई डर से मर रहे हैं, कोई लाचारी पैसों की वजह से मर रहे हैं। हम सिर्फ वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ हमारा जेब हमें जा सकते। पैदल रास्ता होता तो ये बेचारे
ان کا سیزن ہے واپس آنے کا، وہ صابت وہ پوری سردیوں میں وہاں مزدوری کر کے گھروں کو پیسے بھیجتے، اپنے پاس کرایہ بھی رکھتے 3000 3500، اوپر سے کام بھی بند، اوپر سے ٹرانسپورٹ بھی بند۔ ٹرانسپورٹ والوں سے میں درخواست کرتا ہوں اپنے حکومت سے کہ ٹرانسپورٹ کو آزاد کر دے، بڑی گاڑیوں کے لیے کچھ کرے، آڑوں کو آزاد کر دے، فلینکوچوں کو آزاد کر دے۔ ابھی میں اپنے بحرین کالام کی ذکر کروں تو وہاں لوگوں کی قوت برداشت جواب دے گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ ہاں اگر سویرین سے یہ کام نہ ہوتا تو میں اپنے فوجی بھائیوں سے اپنی اس بڑے ادارے کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حکومت اپنی جگہ پہ ہے، میں جمہوریت کا خلاف نہیں۔ جس طرح جمہوریت میں طالبان کا مسئلہ تھا، میں طالبانوں کا، میں انسانیت کا شیدائی ہوں، مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے۔ طالبانوں کا مسئلہ جب سوات میں آیا، فوجیوں نے اس وقت جو لوگوں کی خدمت کی، جو ایک بات یہی سلام کرتا ہوں میں، فوجیوں نے مجھ جیسے لاچار کو اور صوبائی وزیر کو ایک نظر سے دیکھا۔ اب بھی وہی وقت ہے، اگر ایسا نہ ہوا تو خالد خان والے لوگ ایئرپورٹوں میں 2 جنازے ان کے گھروں میں پڑے ہو، وہ ایئرپورٹ میں رہیں گے، اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب مزاری صاحب وہ بول بالا نخرے ہو اور کچھ اپنے آپ کو دکھا کر کوارنٹائن کو لات مار کر وہ نکل کے لاہور پہنچ جاتا، اور ہمارے سوات کے خالد خان 2 جنازے اس کے گھر میں، اس کی والد اور اس کی ماں کا جنازہ 2 دن پہلے ہوا تھا، وہ سعودی عرب سے بمشکل پہنچ گیا تھا۔ اسی فلائٹ میں مزاری، جو نام اس کا دوست محمد مزاری، پنجاب اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر، وہ بھی آیا تھا۔ میں سلام کرتا ہوں میڈیا کی عمران خان کو کہ انہوں نے بھی اس پنجاب حکومت سے رابطہ کیا، اپنا ہمارا ڈی سی سوات اس کو میں سلام کرتا ہوں، انہوں نے پنجاب حکومت سے رابطہ کیا، نہیں جانے دیا۔ جب دباؤ آیا، اگر اس کی جگہ وہاں ایک صوبیدار فوجی بھی ہوتا تو یہ دباؤ کسی کے باپ میں مجال نہیں تھا کہ وہ دباؤ کرتا، لیکن سویرین کی تو یہی کام ہے، دباؤ کی سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ یہ سیاستدان ویسے بھی اپنے لیے جی رہے ہیں، عوام کے لیے وہ تو جی نہیں رہے ہیں۔ اسی وجہ سے خالد خان اور اس کا کزن کوارنٹائن ہوا، اسی جہاز میں آنے والا مزاری، کیا زاری کہوں، وہ اپنے گھر لوگوں کو دکھا کر وہ گھر پہنچ گیا۔ یہی ایک بات ہے، یہاں پہ ہمیں اپنے فوج پہ پیار آتا ہے۔ اگر وہاں فوجی کچھ ہوتا تو کبھی یہ کسی کا فون، وہاں پہ دوست محمد مزاری بھی کوارنٹائن ہوتا اور ہمارا خالد خان بھی وہاں کوارنٹائن ہوتا، ورنہ 2 جنازے گھر میں پڑے ہو اور اس کو کوارنٹائن کیا جاتا ہے، اور کسی کے پاس ڈپٹی اسپیکر ہی ہو، وہ موچوں کو تاؤ دے کر نکلتا ہے۔ یہی جمہوریت سے ہمارا وہ اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ خدا کے لیے خالد خان ہو یا کوئی اور خان ہو یا کوئی اور مزاری زاری ہو، ہمیں ایک نظر سے دیکھا جائے، ورنہ 2 نہیں ہے، 1 پاکستان کہہ رہے ہیں آپ، اب 1 پاکستان تو بننے دو، خدا کے لیے اس کے لیے کچھ کرو، ورنہ 2-2.5 مہینے کے لیے یہ مسئلہ کچھ ایسا کچھ قانون میں ہے میرے خیال میں، آرمی والوں کے لیے یہ کریں تاکہ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو۔ سویلین فون سے ڈرتے ہیں، سرکاری لوگ فون سے، آرمی والے صرف اپنے ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اپنے آفیسرز کی بات مانتے ہیں، اور آفیسر جو ہوتا ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو دکھایا ہے۔ تیسری بات میں آتا ہوں، وسیلہ حق۔ وسیلہ حق ٹھیک ہے، 12 میں نے تو پہلے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ وسیلہ حق کو چھوڑیے، ہر شناختی کارڈ کے اوپر کچھ پیسے دے، جو لوگ لینا چاہتے ہیں وہ لیں گے، جن کی ضرورت نہیں ہے وہ واپس کر دیں گے۔ ابھی وہ لوگ ایسے میں آپ کو معلوم ہے پاکستان میں 39% جو ہے 39% تعلیم ہے اور 61% ہم بے تعلیم لوگ ہیں۔ ہم ایس ایم ایس کا جانے، ہمارے سے تو ایس ایم ایس کی بھی 50 روپے لیتے ہیں، ہمارے سے اس لنک کی بھی 50 روپے لیتے ہیں۔ خدا کے لیے اس پروگرام کے لیے اس میں کوئی ترمیم کرے تاکہ یہ، ہاں ماں مر گئی ہے اس کے نام پہ پیسے آئے ہیں، باپ مر گئے اس کے نام پہ پیسے آئے، نادرہ بند، تو نادرہ جب بند ہوتا ہے یہ پیسے وصول کون کرے؟ یہ تو نادرہ سے ہوگا۔ ابھی نادرہ کی بڑے دفاتر تو الحمدللہ 1-2 دن ہو گئے کھلے، چھوٹے دفاتر بھی کھول دے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اس کے بعد میں آتا ہوں جی، افسوس ہمیں چھوٹے کاروبار والوں کے لیے، لیکن جو ہول سیل کاروبار، مینگورا کی جو کپڑے یا ہول سیل کاروبار مارکیٹیں بنے، ان سے تو لوگ آ کر کپڑا لیتے تھے کمزور جو نرخوں میں، ارزان نرخوں میں۔ ابھی دکاندار جو دکاندار ہے وہ تو زیادہ پیسوں میں، کیونکہ
ہول سیل والے بنے، ان کے پاس جو پڑے اپنے منہ مانگے پیسوں سے وہ بیچ رہے ہیں۔ خدا کے لیے ہول سیل والے دکان کھول دے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اس سے پھر میں کہتا ہوں کہ ایک فوجی کی ڈیوٹی لگا لے، فوج کے لیے کچھ بجٹ رکھے، ایک فوجی کی ڈیوٹی لگا لے وہاں پہ، تاکہ وہاں اس کی نگرانی میں ان ہول سیل والوں کا کاروبار ہو، تاکہ چھوٹے کاروباری لوگ اس سے مفید ہو سکے۔ تیسرا میں آتا ہوں جی ہوٹل مالکان کی طرف۔ ہوٹل، ہمارے سیاحت جو ہے وہ ہوٹل کے اوپر چلتے ہیں۔ کالام کے ہوٹلز، بحرین کے ہوٹلز، مدین کے ہوٹلز، ایون ہو سکتا ہے سوات میں اور بھی ہوٹلز ہوں گے جو کرائے پہ لوگوں نے لیا ہوا ہے۔ مالک کرایہ معاف نہیں کرتا، اور ان بیچاروں کے بعد انہوں نے اپنے بیوی بچوں کی رزق کے لیے ہوٹلیں لیے۔ ابھی وہ پیسے کہاں سے لیں گے؟ 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، 3 لاکھ میں ایک ہوٹل لیا ہوا ہے، وہ ہوٹل کی پیسے کہاں سے لائیں گے وہ لوگ؟ ان کے لیے ایک گائیڈ لائن مقرر کرے، اسی طریقے سے وہ انٹریاں کریں گے ہوٹلوں میں۔ کمرہ 2 بندوں کے لیے، 4 بندوں کے کمرے میں 2 بندوں کو اجازت ہو، 2 بندے کے کمرے میں 1 بندے کی اجازت ہو۔ گاڑیوں کے لیے آنے جانے کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے بھی ایک سسٹم مقرر کرے۔ تیسرا جو ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول، ڈیزل، XYZ ان میں کمی آ گئی ہے، لیکن برائے نام کمی صرف تیل میں آئی ہے۔ جو خوراک کی دنیا ہے وہ تو آسمان سے باتیں کرتے، کہاں سے لائیں گے لوگ؟ دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اگر ایک بات ہوتا تھا، ہم ایک بات پہ روتے، کہاں پہ کس بات پہ روئے؟ پوری حالت جو ہے وہ رونے کے قابل ہے۔ لیکن کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یا اللہ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے اس باتوں سے، اس کانفرنس سے پوری دنیا میں امن آئے گا یا یہ سب کام ہوں گے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس چڑیا کی جرت نہیں تھی کہ وہ اپنی ایک بوند پانی سے آگ کو بجھاتے، لیکن اس کے دل میں تھا کہ اگر کل اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے کہ میری خلیل جو تھا وہ آگ میں تھا، آپ نے کون سا کارنامہ کیا، تو میں کہوں گا کہ اے پروردگار، میرے بس میں بھی یہی ایک بوند پانی تھی، میں نے اپنے آپ کو وہاں حاضر کیا تھا۔ آگ بجھانا کام میرا نہیں تھا، آگ بجھانا آپ کا کام تھا اور دوڑنا میرا کام تھا۔ میں بھی اپنا فریاد صرف کو پہنچاتا ہوں، مقدر حلقوں کو، ورنہ میرے بس میں یہ کام نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو عوامی غلام کے نام سے لوگوں میں مجھے لوگ عوامی غلام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ میرے پاس بنیادی سہولیات بھی نہیں ہے، جو میرے دل میں آتا ہے وہ میرے منہ میں۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ اسپینے مو آیا کا جون کوے، ایک دوسرے نے کہا تھا کہ اسپینے او آیا کا جون کوے، اور یہ ہمارا مذہب کا عقیدہ ہے کہ سفید جو دل میں آتا ہے وہ منہ میں بول۔ منافقت جو ہے وہ اچھا نہیں، اسی وجہ سے میں زیادہ تر اپنے دل کی باتیں جو ہے وہ منہ میں لانا چاہتا ہوں۔ اور وہی ہاں، ابھی آخر پہ میں آتا ہوں، میت کرونا کی وجہ سے سوات میں اللہ نہ کرے، جہاں پہ بھی کرونا والے کو موت آئے، اس کو ویسے بھی ہمارے علماء نے، دنیا نے شہادت کا درجہ دیا، ہمارے مذہب نے، تو کم از کم یہ بندہ اس کی غسل کے لیے حاضر ہے۔ مجھے بے شک اسی کرونا والے مریض کے پاس میں نے 1-2 کو تو میں نے غسل دیا ہے، اس کے بعد میں نے اپنے ٹیسٹ بھی کروائے، شکر الحمدللہ وہ نیگیٹو آئے، پھر بھی غسل دوں گا، ٹیسٹ دوں گا، کرونا آیا تو اپنے آپ کو کوارنٹائن کروں گا، لیکن بغیر غسل سے کوئی میرا بھائی، کوئی میرا والد جیسا بزرگ دنیا سے نہ جائے، کیونکہ آخری خدمت ہے وہ تو ہم کی کرے۔ میں اپنے آپ کو کرونا والی مریضوں کی، کرونا والی میتوں کے لیے آج اپنے آپ کو ان کے لیے وقف کرتا ہوا، اور ان کی غسل کے لیے جہاں پہ بھی ہو، میرا یہ 2 نمبرز ہے 0300 584 2277 0346 889 8989، اور عام آدمی عوامی AAMAWMI تازما، یہ میرا ID ہے، اس پہ آپ مجھ پہ بھی بات کر سکتے ہیں اور مجھے بلا سکتے ہیں۔ میں کم از کم اس میت کی غسل کے لیے، اس کی قبر تک انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ باقی دل تو بہت کچھ کہہ رہا ہے کہ اپنا دل کی بڑاس نکالوں، لیکن جہاں تک ممکن تھا یہ باتیں میں نے مقدر حلقوں کو پہنچائے ہیں، اور خدا کرے کہ اس کے اوپر عمل ہو۔ اور جو ایک آخر پہ ایک لاس والی بات، جو ٹیکسی ڈرائیور حضرات
صبح سے لے کر شام تک 1400 روپے کماتے ہیں، پرچہ ان کو ملتا ہے 1500۔ جب ہم اس محکمے سے پولیس والے سے بات کرتے کہتا ہے کہ ہمیں اوپر سے حکم ملا ہے کہ اتنا پرچے چاہیے، اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب، یا مصنوعی یا قدرتی عذاب، دشمن ہے، مقابلہ کرنا ہے کرونا کے ساتھ، لڑتا ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ نیچے ہمارے قابل قدر پولیس کی بڑے جو ہے ان کے طرف سے چھوٹے پولیس والوں کو حکم، وہاں جھگڑا بھی ان کے ساتھ، خفگان بھی ان کے ساتھ، اور لوگوں کی جیبوں میں کھانے کے لیے وہ نہیں ہے، جو کچھ وہ پیدا کرتے ہیں وہ اے سی کی دفتر میں جمع کرتے ہیں۔ خدا کے لیے ان پرچوں سے فی الحال جو حالات ہیں ان میں ان پرچوں سے کنارہ کش ہو جائے، اور حکم اپنے پولیس محکمہ کو باقاعدہ ٹریفک والوں کو ایک ریلیز جاری کیا جائے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہ خدا کے لیے ابھی پرچوں کا زمانہ نہیں ہے، کسی کے اوپر پرچہ نہ ہو، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ کر لے، کیونکہ یہ ادھار میں لوگوں گاڑیوں میں بیٹھاتے ہیں، پیسے نہیں ہے، اوپر سے وہ جتنے پیسے ان کے پاس آتے ہیں وہ پرچے والوں کو ایسی کے دفتر میں جمع کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی ختم کر دے پرچے والے سسٹم، جب تک یہ وبا ہے، اور اس وبا تک یہ سارا سسٹم جو ہے وہ آرمی کے ہاتھ میں دیا جائے، اور آرمی ایک گائیڈ لائن مقرر کر کے جو جہاں پہ سسٹم ہو اس کو ٹھیک کر کے پھر آرمی اپنی بیرکوں میں چلا جائے، اور ہمارا حکومت جو ہے وہ اپنا مزوں میں رہے۔ ایک اہم مسئلہ، پوری دنیا میں لوگ حکومتوں سے چلے گئے ہیں، مختلف دنیا کی مختلف ممالک میں کاروبار کرتے ہیں، ان کے لیے ان حکومتوں نے، سلام کرتا ہوں میں ایسی حکومتوں کو، انہوں نے اپنے عوام کے لیے جہاز بھیجے، وہاں کی حکومتوں سے بات کی۔ ایک ہماری، میں اپنی حکومت کا خلاف نہیں ہوں، میں خود یہ کہوں کہ میں پی ٹی آئی کا نہیں، میں عمران خان کا سب سے بڑا فین ہوں، بلکہ میں 1987 سے عمران خان کا فین ہوں اور آج تک ہوں۔ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی والوں کے بات میں نہیں کرتا، میں عمران خان کی بات کرتا ہوں، اور اس کی لیڈری کو بھی میں سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ لیکن اس پتہ نہیں اس میں کیا ہوا ہے، پورے کے پورے فارنس والوں نے 95% ان کا تعلق عمران خان کی محبت کے ساتھ ہے۔ وہ بیچارے گھروں جب بازار نکلتے تو درہموں کے حساب سے پرچے ہوتے، بیچارے کام سے گئے، سب کچھ ان کا برباد ہوا، اوپر سے وسیلہ حق میں پاسپورٹ کی وجہ سے وہ بھی ان کو نہیں مل رہا۔ 10 سال پہلے پاسپورٹ بنانے والے دنیا سے بھی چلے گئے، ان کو بھی نہیں۔ ایک یہ بے نظیر والے پیسے جو ہے وہ دوبارہ جن کو نہیں کینسل ختم کر دیا گیا ہے ان کو بھی بحال کر دے۔ اور سعودی عرب، دنیا کے جتنے ممالک میں ہمارے پاکستانی ہیں ان کے اوپر رحم کیا جائے، ہر حکومت کو گاڑی اپنے جہازوں کو بھیج دیا جائے، ہمیں وسیلہ حق میں پیسے 5000 کم دے دے، لیکن ان کے لیے کچھ کرے، کیونکہ یہ پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کے طرح ہے۔ ابھی ان کی قدر، ابھی ان کی محبت کا ٹائم ہے۔ خان صاحب کو اور ہمارے آرمی والوں کو کہ ان کی وجہ سے ہمارے معیشت چلتا ہے، تو ابھی ان کے لیے بھی کچھ کرے تاکہ وہ بیچارے اپنے گھروں کو آئے، اور ان کی وہاں کی جو پریزیڈنٹس ہیں، جو شہنشاہ والے ہیں، ان کے ساتھ بات کر کے ان کے لیے سہولیات کا ٹائم ہے۔ خان تو ویسے بھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، ابھی ان کے لیے بہت کچھ کرنے کا ٹائم ہے۔ فارنس میں جتنے ہمارے ہیں، ہمارے فارنس والے پاکستانی جتنے بھائی ہیں، ہمارے تحصیلی بحرین کے جتنے ہمارے جگر گوشے ہیں، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اسی طرح ڈٹ کے رہو، کیونکہ اس بیماری سے لڑنا ہے، ڈرنا نہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کے بہت دور بیٹھ کر اس سے لڑتے ہو، اور انشاءاللہ آپ سرخرو ہوں گے، یہ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں۔ اور پھر اپنے حکومتی وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فارن والوں کے لیے، سعودی عرب، دبئی، ملیشیا، جہاں پہ بھی ہے، ان کے لیے سہولیات پیدا کرے، ان کی ٹکٹ بھی فری کیا جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان کے پاس ٹکٹ کی پیسے نہیں ہے، کیونکہ وہ مہینے میں جتنا کماتے ہیں وہ گھر کو بیچتے ہیں، ابھی وہاں کمانے کا سسٹم ان کا ختم ہوا ہے، وہ تو بیچارے کھانے رزق کے لیے محتاج ہے۔ ان کی ٹکٹ جو ہے وہ فری کیا جائے، یہاں آ کر ان کو کوارنٹائن والے جہاں پہ رکھتے ہیں وہاں پہ بھی ان کو سہولت دیا جائے اور ان کو فری میں رکھا جائے، کیونکہ یہ ہمارے سب کچھ ہے، ہمارے لیے دنیا میں وہ نام پیدا کرتے ہیں، ہمارے لیے دنیا میں وہ بستے، پیسے وہ وہاں پہ کماتے بیچتے اپنے پاکستان، ان کی قدر کرنا چاہیے۔ پھر میڈیا والوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے جو دکھ بھری داستان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بعد ان کے ذمہ ہوتے ہیں۔ میں نے پھر کہا، میں پھر کہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں انسانیت کے ساتھ ساتھ میڈیا کو سجدہ کرتا، کیونکہ وہ ہماری چھوٹی سی چھوٹی الفاظ
آپ تک پہنچانا یہ ان کا کام ہے، گھروں میں پہنچانا یہ ان کا کام ہے۔ میں ان کو سلوٹ سے سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ کسی کو تکلیف ہوا ہے تو میں دل سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے محبت بانٹنا ہے، نفرت نہیں۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوا ہے میرے اس پریس کانفرنس سے تو میں تہہ دل سے اس سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔